اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا پورا تعارف اور نظام اپنی اس تقریر میں بیان فرمایا، اور اس طرح سے آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہے جو بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ یہ طے ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے مہینے میں ہی آتی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں بھی آخری عشرے میں، اور اس میں بھی زیادہ تر امکان آخر کی 5 طاق راتوں میں ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو اللہ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ روزے کا ایک خاص مقصد ہے کہ اس سے مزاج میں تقوی آتا ہے۔ اس بنیاد پر آتا ہے کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر بہت سے ایسے تقاضے جو اس کو گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ پش مردہ ہو جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، نفس مغلوب ہو جاتا ہے، یوں کہہ لیجیے۔ اس لیے کہ کسی بھوکے کو پوچھو آپ دوڑ دو کیا، وہ لگا 4 روٹی۔ تو جب انسان کا نفس بھوکا رہے گا تو اب گناہوں کا نہیں سوچے گا، وہ زیادہ اس کو عبادات اور طاعات کی طرف لے جانا بڑا آسان ہوگا، اور ماحول ہوتا ہے رمضان المبارک میں تو آسانی سے اس کی نکیل ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس کو آپ عبادتوں پر جما سکتے، لعلکم تتقون۔ لیکن یہ اسی وقت ہے جبکہ ہم روزہ ایسا رکھیں جیسا کہ روزہ رکھنا بتایا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، صحابہ روزہ رکھتے تھے، اسلاف اور بزرگان دین روزہ رکھتے تھے۔ ہمارا روزہ تو اب ایسا ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے، کہ بس کھانے کا وقت تبدیل ہو گیا ہے۔ عام دنوں میں بھی ہم لوگ 3 ٹائم کھاتے ہیں، اور رمضان میں بھی، سحری میں، افطار میں، اور پھر تراویح کے بعد بڑا دسترخوان۔ تو پھر بتا روزے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کھانے کو منع نہیں کیا جاتا، کھائیے، اچھے سے اچھا کھائیے، اللہ نے دیا ہے، لیکن شکم سیر ہو کر بہت پیٹ بھر کر کھانا یہ اچھا نہیں ہے۔ ایک زمانے میں اللہ والے کہتے تھے بدعت ہے، یہ امت میں سب سے پہلی بدعت جو شروع ہوئی ہے وہ شکم سیر ہو کر کھانے کی، یعنی پیٹ بھر کر کھانے کی۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ سب حضرات بہت سے حضرات جانتے ہوں گے، ڈاکٹر اقبال سیٹھ صاحب، تو وہ فرماتے ہیں کہ آج کل جو کھانا کھا رہے ہیں ایک حصہ تو ہم ضرورت کا کھاتے ہیں، 2 حصے جو نقصان دینے والے ہیں ہمیں وہ کھاتے ہیں، زبان کے چٹخارے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، اور حقیقت ایسے ہی ہے۔ تو رمضان اگر ہم چاہتے ہیں کہ اصلی رمضان ہو، روزے کا واقعی فائدہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، تو ہم یہ کریں کہ سحری میں بہت زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مقوی چیز، طاقتور چیزیں کھائیے آپ۔ افطار میں بھی اتنا کھائیے کہ تراویح تک طبیعت بوجھل نہ ہو جائے، بھاری ہو جاتی ہے طبیعت، اور پھر جب تراویح کے بعد آئے تو ہلکا پھلکا اس وقت لے لیجئے آپ، مقوی حریرہ پی لیجئے، اور کوئی طاقتور چیز لے لیجئے جس سے بہت زیادہ آپ کا پیٹ بھاری نہ ہو۔ اور یہ جو تلی بھنی چیزیں کھاتے ہیں اس سے بعض مرتبہ طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے، دوسرے دن روزے رکھنے کے قابل نہیں ہوتے کبھی کبھی، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے افطار میں 1 آدھ چائے پی لی، کچھ فروٹ کھا لیے، پھر مغرب کے بعد عشاء تک نوافل پڑھ لیں اوابین، پھر تراویح میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے، اور پھر تراویح کے بعد میں پھر 1 آدھ چائے پی لی، اور پھر 12-1 بجے تک پھر قرآن پاک سن رہے ہیں، پھر تہجد میں پھر قرآن پاک سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، عشرات تک پھر عبادت میں مصروف ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو رمضان میں رات کو سوتے ہی نہیں تھے، پوری رات حفاظ بدلتے رہتے تھے، حضرت وہیں رہتے تھے۔ ابھی 3 پارے ایک حافظ صاحب نے سنائے، اور ایک حافظ صاحب آئیں گے، 3 پارے تم سناؤ، بھی چلا جاؤ، ابھی چلے گئے، اب دوسرے حافظ صاحب آئے جو تھک جاتے تھے۔ حافظ صاحب تھکتے تھے، حضرت نہیں تھکتے تھے، حالانکہ حضرت بڑے ضعیف ہو چکے تھے، لیکن ذوق کے ساتھ ساتھ بھی عبادت کا اتنا ذوق اور شوق۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا، ہم اگر ہمت کر لیں تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اور ہمت نہیں کریں تو پھر مدد بھی نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تمہارے اندر تقوی ہے۔ پھر فرمایا ایام معدودات، روزے پورے سال فرض نہیں کیے گئے،
گنتی کے کچھ دن فرضی کیے گئے، یعنی رمضان کے مہینے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں بیمار ہیں یا حالت سفر میں ہیں وہ روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں، قضا کر لیں۔ بیمار بھی ہر بیمار نہیں، بلکہ ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو ناقابل برداشت تکلیف پہنچتی ہے، یا روزہ رکھنے سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، عقل کے معوف ہونے کا اندیشہ ہے۔ دیندار ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، ایسی چیزوں میں کسی دیندار ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے۔ تو اب اجازت ہے کہ آپ اس وقت روزہ نہ رکھیں، بعد میں ایسے نہیں کہ ہلکی سردی ہو گئی۔ بہت سے احباب ہمیں نظر آتے ہیں فجر کی نماز میں اس لیے حاضر نہیں ہوتے کہ سردی ہو جاتی ہے۔ سارے لوگ نوابی ہو گئے، اتنی معمولی سردی کی بنیاد پر فجر کی نماز جماعت سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ چل نہیں پاتے تھے، دو لوگوں کے کاندھوں پر سہارا لے کر کھچڑتے ہوئے آتے تھے، ان کو بھی حکم تھا مسجد میں آ کر نماز پڑھنے جماعت میں شریک ہوں، وہ بھی جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ اور یہاں معمولی زکام عام طور پر، خاص طور سے بنگلور جیسے موسم میں عام طور پر زکام ہوتا ہی ہے، رہتا ہے۔ ہمیں پورے سال میں تقریباً 6 مہینے زکام رہتا ہوگا، کیونکہ موسم ہی ایسا ہے۔ یہاں سے آپ مدراس چلے جائیں تو آپ کی زکام والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں کے موسم میں رطوبت ہے۔ اس بنیاد پر فجر کی نماز ہی آپ چھوڑ دیں، پھر پیٹ ذرا آگے پیچھے ہوگا تو ظہر کی نماز بھی چھوڑ دی جائے گی، پھر عصر کی نماز بھی چھوڑ دی جائے گی۔ وہ عذر جو حقیقت میں جن کو عذر کہا جائے گا، کسی آپ مفتی سے پوچھئے کہ یہ عذر ٹھیک ہے میرے لیے، نہیں، مفتی کی رائے پر عمل کیجئے، خود سے مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیمار ہے ایسا کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو ناقابل برداشت تکلیف کا سامنا ہے، یہ انسان کی ہلاکت کا یا عقل کے معوف ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسا آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اچھا کوئی عورت ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو دودھ پلانے کی بنیاد پر بھوک جلدی لگ جاتی ہے، خاص طور سے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، گود میں ہوتا ہے 2, 4, 5, 6 مہینے کا، وہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد اسے دودھ چاہیے۔ ایسی عورت کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں قضا کر لے۔ اسی طرح سے حاملہ ہے، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کی قضا کر لے۔ حاملہ ایسی کہ روزہ رکھ نہیں سکتی ہے، کچھ ایام ایسے گزرتے ہیں حمل کے بعد میں، جب تک بچہ پورا مستقل قرار نہ پا جائے، 3-4 مہینے تک یہ عرصہ ہوتا ہے کہ عورت جو بھی کھاتی ہے اسے قے ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے، کچھ رک نہیں پاتا پیٹ میں۔ تو ایسے موقع پہ ظاہر بات ہے جب کچھ نہیں رہے گا تو اسے بھوک لگے گی، پریشانی ہوگی، کمزور پڑ جائے گی، تو شریعت کہتی ہے بعد میں قضا کر لے۔ یہ عذر ہے۔ عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس وقت بھی اس کو روزہ چھوڑنا ہے اور بعد میں وہ قضا کرے گی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک عرصے تک جو ناپاکی ہوتی ہے اس وقت بھی عورت روزہ نہیں رکھے گی، قضا کرے گی۔ اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے یہ کہ نماز کو تو کہہ دیا کہ پڑھنی نہیں ہے، یعنی عورت جب اس حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں، تو کہتی ہے نماز معاف، قضا نہیں ہے اس کی نماز کی۔ لیکن روزہ چونکہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو اس کی قضا میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ 5 دن، 6 دن، 7 دن، 8 دن کا مسئلہ ہوتا ہے، پورے سال میں بھی
ہر مہینے ایک ایک دو رکھنا چاہے تو یوں ہو جائیں گے، قضا ہو جائے گی، پریشانی نہیں ہوگی، تو روزوں کی قضا ہے۔ پھر فرمایا سفر کی حالت میں، سفر شرعی ہو، سفر شرعی کو کون سا ہوتا ہے؟ 77 کلومیٹر کے لیے آپ سفر کریں اپنے مقام سے، یہ سفر شرعی ہوتا ہے۔ اس سے کم آپ رام نگرم جا رہے ہیں 50 کلومیٹر کے اندر تو یہ سفر نہیں ہے، 77 کلومیٹر دور ایسا سفر آپ کو درپیش ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضا کر لیں۔ آج کے حالات کے لحاظ سے علماء یہ مشورہ دیتے ہیں کہ روزہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ سفر اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ پہلے اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے، بیلوں پہ سفر کرتے، پیدل سفر کرتے، اب تو اے سی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ روڈ بھی ماشاءاللہ اتنے اچھے ہو گئے ہیں اب ہر جگہ کے، پتہ بھی نہیں چلتا یہاں سے وہاں تک۔ اب 1.5 گھنٹے تک لوگ 1.5 گھنٹے میں میسور پہنچ جاتے ہیں لوگ ایکسپریس وے سے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے میں 1 گھنٹے 20 منٹ کے اندر پہنچ جاتا ہوں۔ تو اب اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں سفر کے اندر، تو اس لیے بہتر ہے کہ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر رمضان کا روزہ چھوٹ گیا اور زندگی بھر تک بھی اس کی تلافی میں آپ قضا کرتے رہے تو وہ بات حاصل نہیں ہوگی جو رمضان کے روزے میں تھی، وہ فضیلت اور وہ نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، لیکن بہرحال رخصت اب بھی ہے، کوئی اگر نہ رکھے تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت نے اجازت دی ہے اس کو۔ او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اگر کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہے اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے میں فدیہ دے دے، اس کے لیے قضا نہیں۔ بہت زیادہ بوڑھا، کیونکہ بڑھاپا جس کے اندر روزہ رکھنا مشکل ہو، ایسا بڑھاپا آ گیا تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ بیمار ہے، ایسا بیمار کہ صحت کی امید نہیں ہے، ایسا بیمار کہ صحت کی امید ہے، اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ بعد میں قضا کرے۔ لیکن صحت کی امید ہے، صحت کی امید ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ قضا نہیں، فدیہ دے دے۔ جیسے کہ بڑھاپے کی حالت میں کبھی کبھی بہت زیادہ شوگر آ جاتی ہے، ہر 2-3 گھنٹے میں اسے کچھ کھانے کو چاہیے، نہیں تو شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے، آدمی بعض مرتبہ چکرا کر بیٹھ جاتا ہے، گر جاتا ہے، اور بہت سی پریشانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے بندے کے لیے اجازت ہے کہ فدیہ دے دے۔ وہ فدیہ کتنا نکالا جائے گا؟ ایک روزے کی طرف سے 1 صدقہ فطر، گندم کے حساب سے 100 روپے، جو کے حساب سے غالباً 280 روپے، 300 روپے نکال دیجئے آپ، اور زیادہ وسعت دی اللہ نے تو کھجور کے حساب سے غالباً 750 روپے، اللہ نے اور وسعت دی آپ کو کشمش کے حساب سے غالباً 1100 روپے۔ اللہ نے جس کو جیسی وسعت دی ہے اسی کے مطابق وہ فدیہ نکالے۔ پھر فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اس کو روزہ رکھنا ہی ہے، روزہ نہیں رکھے گا تو گنہگار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ایسے شخص کے لیے جو رمضان المبارک پائے اور روزے نہ رکھے، یعنی بغیر شرعی عذر کے۔ اور شرعی عذر میں نے بتایا جیسے کہ بہت زیادہ بیمار ہے، یا حالت سفر ہے، یا مرضعہ ہے، یا حاملہ عورت ہے، یہ شرعی اعذار ہے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات صحابہ سے کہا احضر المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں فحضرنا، ہم لوگ قریب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگے۔
پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے پھر کہا آمین. حضور کے زمانے میں 3 ہی سیڑھی، بعد میں سیڑھیاں بڑھائی بھی گئی، کیونکہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، تو آپ نے اس جگہ بیٹھنا گوارا نہیں فرمایا جہاں حضور، بلکہ آپ ایک قدم نیچے آ گئے. حضور کے جہاں قدم ہوتے تھے وہاں بیٹھتے تھے آپ. حضور جہاں بیٹھتے تھے وہاں نہیں، حضور کے جہاں قدم ہے سرکار کے قدموں پہ. نکل جائے دم تیرے قدموں پہ، یہی زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. تمام صحابہ کے دل میں یہی جذبہ تھا، نکل جائے دم تیرے قدموں پہ، یہی زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں بیٹھتے، نیچے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ وہاں نہیں بیٹھے جہاں حضرت ابو بکر بیٹھتے تھے رضی اللہ عنہ، وہ ایک نیچے آ گئے، ایک درجہ نیچے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے پھر وہیں پر بیٹھنا شروع کیا جہاں حضور علیہ السلام بیٹھتے تھے. اس لیے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہتا تو آج کے زمانے میں جو امام ہوتے تو کنویں میں ایسے بیان کیا کرتے. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، وہیں سے اوپر سے. تو حضور علیہ السلام ممبر پر تشریف لے گئے. پہلی سیڑھی پر جب چڑھے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے پھر آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے پھر آپ نے آمین فرمایا. جب پورا خطبہ ارشاد فرما دیا تو حضرات صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات دیکھی اور سنی جو اس سے پہلے نہ دیکھی نہ سنی. حضور علیہ السلام نے پھر اس کی تفصیل ارشاد فرمائی کہ اصل میں جب میں خطبے کے لیے ممبر پر جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آتے ہی یہ کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جو رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکے. میں نے اس پر آمین کہا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور حضور اس پر آمین کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت بد دعا ہو گئی ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. تو آپ نے فرمایا آمین. درود شریف پڑھنا جبکہ آپ کا نام نامی اس میں مبارک آپ کا ہمارے سامنے آئے، یہ ضروری ہے، واجب ہے. اس لیے کہ اس کو اگر نہیں پڑھا جائے گا تو حضور کی بد دعا کا مستحق ہو رہا ہے وہ بندہ. اگر ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ تو واجب ہے اور بعد میں مستحب کا درجہ رہ جاتا ہے، لیکن مستحب بھی کرنے ہی کے لیے ہے، مستحب بھی کرنے ہی کے لیے ہے. پھر آپ نے فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو اس کے ماں باپ ملے یا دونوں میں سے کوئی ایک اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے. اس لیے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے گی، ان کی فرما برداری کی جائے گی تو یہ چیز اس بندے کو جنت کا مستحق بنا دیتی ہے. تو حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ماں باپ اگر آپ کو میسر ہیں تو ان کی ایسی اطاعت، ایسی خدمت، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ جنت میں جانے کے مستحق بن جاؤ. نہیں تو میری طرف سے بد دعا اس کے حق میں، وہ اللہ کی رحمت سے دور، جہاں حضور کا ذکر مبارک ہو اور درود شریف نہ پڑھا جائے
کوئی بندہ اگر نہ پڑھے درود شریف تو اللہ کی رحمت سے دور. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بد دعا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بد دعا. اور رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور پھر انسان کی مغفرت نہ ہو سکے. مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟ وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا, رمضان میں جو حکم ہے کرنے کا اس پر عمل نہیں کرتا, تو اس کی مغفرت کہاں سے ہوگی؟ تو یہ بہت اہم حدیث ہے اور ہمارے سامنے رہنی چاہیے یہ حدیث. قرآن پاک میں فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم, جو اس مہینے میں موجود ہو اسے روزہ رکھنا ہی ہے. بہانے سے روزہ چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کی رات کے قیام کو نیکی قرار دیا ہے. مراد تراویح. آپ بشاشت کے ساتھ تراویح میں آئیں, دل کے ساتھ میں آئیں, پڑھیں, اللہ کا کلام ہے, غور سے سنیں. ایسی جگہ جائیں جہاں اطمینان سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہو, اطمینان سے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بس یہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے تراویح ہو جائیں, 6 دن میں, 10 دن میں, 12 دن میں, 15 دن میں جلدی تراویح کر کے پھر سوچتے ہیں کہ آزاد ہو گئے. ایک مسئلہ سنو, تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے, اور پورا قرآن کریم سننا سنت ہے غیر مؤکدہ. ہم نے اس کو فرض کا درجہ دے دیا ہے, یعنی پورے قرآن کریم کے سننے کو کیا دے دیا ہے؟ فرض کا درجہ. اس کی بنیاد پر تراویح جو سنت مؤکدہ ہے اس کی بھی اہمیت نہیں رہی ہمارے سامنے. قرآن پاک صحیح پڑھنا فرض ہے, پورا پڑھنا فرض نہیں ہے. جتنا پڑھا جائے وہ صحیح پڑھا جائے. ہر مسلمان کے لیے بھی ضروری ہے قرآن پاک اتنا پڑھنا فرض عین ہے کہ آپ نماز وغیرہ صحیح پڑھ سکیں, لیکن جتنا پڑھو صحیح پڑھو. پورا قرآن کریم آپ بیٹھ کر پڑھو, غلط پڑھو, اس پہ ثواب نہیں ملے گا. التجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن عاصم لأنه به الإله انزلا وهكذا منه إلينا وصلا. قرآن کریم تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے, ترتیل کے ساتھ نازل ہوا ہے, اور یہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا حتم ہے, لازم ہے, حتم اللازم. من لم یجود القرآن عاصم, جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے. لأنه به الإله انزلا, اس لیے کہ اللہ نے تجوید ہی کے ساتھ قرآن کریم کو نازل کیا ہے. وہکذا منہ الینا وصلا, اور ہم تک تجوید ہی کے ساتھ پہنچا ہے, ترتیل ہی کے ساتھ پہنچا ہے. علماء امت نے جو ہم تک قرآن کریم منتقل کیا ہے تجوید کے ساتھ منتقل کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سینہ بسینہ قرآن اسی کیفیت کے ساتھ میں آیا ہے. تو قرآن کریم صحیح پڑھا جائے. ایسی جگہ جائیے جہاں قرآن کریم صحیح پڑھا جاتا ہے, اس کا ایک نور ہی الگ ہے. قرآن کریم کے نقوش اور حروف جب انسان سنتا ہے غور سے تو سینے پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور ایک بات, میں یہ نہیں کہتا کہ جہاں 10 دن کی تراویح ہو رہی ہے, 15 دن کی ہو رہی ہے, سب غلط ہو رہی ہے. جہاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ العزیز, کیونکہ اب اتنے حفاظ ہو گئے ہیں کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ہے, اس بنیاد پر بھی نظام کرنا پڑتا ہے. لیکن جہاں ہو صحیح ہو. بعض مرتبہ ہم لوگ ہماری طرف سے یہ ہوتا ہے بھائی 10 دن کا انتظام کیا اور حافظ صاحب سے کہیں گے نہیں جلدی پڑھنا ہے آپ کو, جتنا مسجد میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر آپ کو یہاں تراویح پڑھانی ہے 1 گھنٹے میں. کہاں وہ 1 پارہ اور کہاں 3 پارے. تو حافظ صاحب کو جتنا صحیح طور پر یاد کرنا ہے بیچارے وہ بھی نہیں کر پائیں گے, جتنا ان کو یاد ہو جانا چاہیے تراویح کی برکت سے بعض مرتبہ وہ بھی نہیں ہو پائے گا. پھر جلدی پڑھیں گے, حروف کٹیں گے, آگے پیچھے ہوگا, تجوید کی رعایت نہیں ہوگی. اور اتنا نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ حروف کے آگے پیچھے ہونے سے, زبر زیر کے بدلنے سے, صفات لازمہ کے بدلنے سے معنی بھی بدل جاتے ہیں, نماز فاسد ہو جائے گی. اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. نماز خراب نہیں ہونی چاہیے.
تو ایسی جگہ آپ تلاش کریں جو قرآن کریم صحیح پڑھا جاتا ہو جہاں پہ، اور آپ کہیں جہاں بھی پڑھتے ہیں 10 دن کی تراویح ہو رہی ہے، 7 دن کی ہو رہی ہے، بھئی پڑھو، چاہے 3 گھنٹے میں پڑھو، 4 گھنٹے میں ہم رہیں گے، لیکن صحیح پڑھو. صحیح پڑھیں گے تو اس کا پورا فائدہ ملے گا. پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس میں کوئی بھی نیکی کی جاتی ہے تو فرض کی برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کی برابر ملتا ہے. پھر حضور نے فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر میں 3 چیزیں: طاعات، نیکیوں میں استقامت، مضبوطی جماؤ، پہلا درجہ. دوسری چیز گناہوں سے مضبوطی سے رک جانا، اور تیسری چیز اگر کچھ پریشانی آئے تو یہ خیال کرنا اللہ کی طرف سے ہے، اور پرسکون رہنا. یہ صبر کا تیسرا درجہ ہے. شکوے شکایت نہیں کرنا مخلوق سے. رمضان میں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دوپہر کے بعد سے بھوک لگنے لگے، اب گھر میں بھی جا رہے ہیں، آگے پیچھے چکر کاٹ رہے ہیں، کچن کا چکر کاٹ رہے ہیں، آج تو بہت بھوک لگ رہی ہے، بچوں سے کہہ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو بی پی کی شکایت ہے، وہ بس اس میں بی پی ان کو ہائی ہو رہا ہے، مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، ادھر ادھر کر رہے ہیں. اور بی پی کہاں آتا ہے؟ بیوی کے سامنے. بیوی، یہ بی پی جو ہمارا بڑا ہوشیار ہے، کمزور کے سامنے آتا ہے. بیوی کے سامنے بی پی بہت آتا ہے. ایس پی کے سامنے تو نہیں آتا، پولیس کمشنر کے سامنے نہیں آتا، وہاں پہ کسی دبنگ آدمی کے سامنے نہیں آتا، گھر میں آئے گا. اس کو سنبھالنا. کبھی کبھی کسی کوئی بات ہوئی، چپ ہو جائیے، پتہ نہیں مجھے، آپ بی پی ہے مجھے. ارے بھائی بی پی ہے تو اس کا مطلب یہ کچھ بھی کر دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو تحمل کی صلاحیت بھی دی ہے، اس پر عمل کرنا ہر ایک کے اختیار میں ہے. وہ تحمل اسی کے مطابق چلنا، نہیں تو قدم قدم پر ٹھوکریں لگیں گی اور پریشانی ہوگی انسان کو. اور عدالت یہ نہیں سنے گی کہ انصاف ان کو بی پی ہے، کوئی نہیں سنتا. وہ بیچاری گھر میں مظلومہ بیوی ہی ہے جو ہمارے بی پی کو سہ لیتی ہے. لیکن یاد رکھیے، ہم اس کے سامنے جو اپنے بی پی کا اظہار کرتے ہیں، بیوی کے سامنے، اللہ کی جو عدالت ہے وہ سب دیکھتی ہے. ہم نے ظلمن اگر کچھ کہا تو وہ بیوی ہونے کی حیثیت سے کچھ نہیں کہے گی، لیکن رب کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. اس بی پی کے چکر میں کبھی ہم ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ نہیں کہتی، لیکن ایک طرف کو اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے. کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اللہ سب کچھ دیکھتا ہے. اس لیے ہمارے شیخ تو یہ فرماتے ہیں، گاہے گاہے موقعوں پر اپنی بیویوں سے معافی مانگتے رہا کرو. کب کیا کہا ہے پتہ نہیں، کب ہم نے اس کا دل دکھایا ہے. اور ٹھیک ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن وہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے اس سے یہیں پہ ہی معافی مانگ لینا موت سے پہلے پہلے. کب کس کی آنکھ مٹ جائے کچھ پتہ نہیں ہے. اور رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر اسی حدیث میں اخیر میں، من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، جو اپنے ماتحتوں سے تخفیف کرے گا، ان کے کام کو ہلکا کرے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے. ماتحتوں میں گھر والے بھی تو ہیں، تو ہمیں کام ہلکا کرنا ہے، لیکن ہم رمضان میں کام ان کا اور بڑھا دیتے ہیں. ہم ان کو عبادت کا موقع نہیں دیتے. رمضان ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی عبادت کا حکم، ان کو بھی ہم کو بھی. کیا کسی فقہ کی کتاب میں ایسا ہے کہ مرد حضرات روزہ رکھیں گے، عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی؟ ہے کسی کہیں سنا آپ نے کبھی؟ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان کو بھی روزہ رکھنا ہے. کیا کسی فقہ کی کتاب میں یہ بات ہے کہ مرد حضرات صرف تراویح پڑھیں گے، عورتیں تراویح نہیں پڑھیں گی؟ جیسے مردوں پر تراویح سنت موقدہ ہے، عورتوں کے حق میں بھی تراویح سنت موقدہ ہے. فرق یہ ہے کہ مردوں کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنی ہے، اور عورتیں مستورات گھر میں ہی تراویح پڑھیں گی. وہیں پہ عورتیں تراویح پڑھیں، لیکن پڑھنی ہے ان کو بھی، چھوڑ نہیں سکتی. جب حکم ان کو بھی ہے عبادت کا، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ حد سے زیادہ بوجھ نہ لا دیں.
اور ہمارے گھر کے اندر جو یہ روٹین ہے، ہم نے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ ظہر کے بعد سے افطار کی تیاری میں کھڑے ہو جائیں وہ، پھر افطار کے بعد میں عشاء تک بیچاریوں کو کچن کا معاملہ سنبھالتے سنبھالتے کافی دیر ہو جاتی ہے، پھر عشاء کے بعد پھر ہم لوگوں کے لیے ایک دسترخوان چاہیے، پھر ہم وہاں پر بیٹھیں گے 1-2 گھنٹہ ان کو پھر کچن سنبھالنے میں لگ جائے گا، ہاری تھکی سوئیں گی، صبح کو 3 بجے اٹھیں گی، پھر چونکہ ہم کو بالکل تازہ روٹی چاہیے سحری میں، اس لیے پھر وہ سیدھی کچن کی طرف بھاگیں گی۔ رمضان کا مہینہ آپ بول دیجئے کہ رات میں کچھ کھانا زیادہ بنا لو، صبح کو وہی گرم کر لیں گے۔ بہت سے علاقوں میں آپ جائیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ سحری میں روٹی اور چاول کھانے کا رواج ہی نہیں ہے، وہ لوگ دودھ پی لیتے ہیں بس، یہ دودھ کے ساتھ میں دودھ جلیبی، آج کل جلیبی ہر جگہ مل رہی ہے، تھوڑی دیر ڈال دو دودھ کے اندر، بہترین مقوی، بہت طاقتور چیز۔ اور ہمارے بنگلور کے اندر ہریرا چلتا ہے ماشاء اللہ العزیز، آپ صبح کو پی لیں گے تو شام تک بھوک لگے گی نہیں انشاءاللہ، ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ نے اتنی چیزیں رکھی ہے اس میں، اتنی طاقت رکھی ہے۔ ایسے اور بھی بہت سی مقوی چیزیں تقویت والی، طاقت والی گھروں میں بنائی جاتی ہیں، آپ ان کو رواج دے سکتے ہیں۔ تو گھروں میں عورتوں سے یہ کہیں کہ فوراً کچن کی طرف مت دوڑو، تہجد کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے مانگو میں دوں گا، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ روزوں میں اعلان ہوتا ہے رمضان کی راتوں میں، تو کہو سیدھا کچن مت بھاگو، بلکہ پہلے وضو کر کے مصلی پہ آ جاؤ، آپ اپنی طرف سے ان کو کہو، ان کے لیے موقع فراہم کرو، اور پھر جب وہ دعا مانگتی ہیں نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے مشرقی عورتیں کہ دعا صرف اپنے لیے مانگیں؟ جب وہ ہاتھ اٹھاتی ہیں تو پہلے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے تو مانگنا شاید بھول جاتی ہیں وہ، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ۔ پھر جب وہ ذکر کر کے دعا مانگ کر نماز پڑھ کر کچن میں لگیں گی، پھر ان کی ہاتھ سے جو بھی کچھ آئے گا اس میں ایک الگ ہی نور ہوگا، الگ ہی برکت ہوگی اس میں۔ تو ہمیں اس طرف بھی ذرا غور کرنا ہے۔ بزرگان دین نے روزے کے کچھ آداب لکھے ہیں، وہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں میں۔ فرمایا روزے میں جب روزہ رکھے تو نگاہ کی خاص طور پر حفاظت، دوسری چیز زبان کی حفاظت، زبان میں غیبت، گالی گلوچ، بد کلامی، فحش کلامی، یہ سب چیزیں آ گئی ہیں۔ تیسری چیز باقی اعضاء بدن کی ناجائز کاموں سے حفاظت، جیسے کہ کان ہے، کان کی بھی حفاظت، باقی اعضاء بدن ہے، پیٹ کے اندر کوئی ناجائز حرام چیز نہ جائے، اس کی حفاظت، ہم کہیں غلط جگہ چل کر نہ جائیں، ہاتھ سے کسی غلط چیز کو نہ چھوئیں، کسی کو ظلمن نہ ماریں، ان سب کی بھی حفاظت، یہاں تک کہ سوچ کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ غلط سوچیں جنم نہ لیں۔ پھر آگے فرمایا افطار کے وقت بھی حلال مال سے اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ پورا پیٹ بھر جائے، پھر انسان بھاری ہو جاتا ہے اور عبادت کے مطلب کا نہیں رہتا۔ آگے فرمایا روزے کے بعد ڈرتے رہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوا نہیں ہوا ہے، اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے قبولیت کی امید رکھیں، اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے خوف کھاتے رہیں، ڈرتے رہیں۔ ایمان نام ہے امید اور خوف کے درمیانی کیفیت کا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا اس میں ذکر و اذکار بھی بڑھا دیں، قرآن پاک کوشش کریں 3 ختم کریں کم سے کم، نہیں تو 2، بالکل آخری درجہ 1، مگر ضرور پڑھیں، جس وقت پڑھے یہ خیال سے کہ میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں۔ دوسری بات اس میں نمازوں کی پابندی جماعت کے ساتھ، یعنی کہ روزے کے چکر میں ہم جماعت بھی آگے پیچھے کرتے نہیں، نماز کی فضیلت روزے سے زیادہ ہے، حج سے بھی زیادہ ہے، یاد رکھیے نماز کی فضیلت روزے کی فضیلت سے زیادہ ہے، حج کی فضیلت سے بھی زیادہ ہے۔ نماز ایسی ہی بات ہے، نماز آگے پیچھے نہیں کرنا ہے۔
تیسری بات، روزانہ 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ، اس طرح سے کہ 10-15 دفعے کے بعد میں محمد الرسول اللہ ملا لیں، پورا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، 10-15 دفعہ ہو جائے میں تو پورا کلمہ پڑھ لیں. ایسے 10 تسبیح ہیں، 10 تسبیح ہیں استغفار کی، 10 تسبیح ہیں درود شریف کی. اس طرح سے ہم کریں گے تو یہ روزہ وہ ہوگا کہ انشاءاللہ ان روزوں کے ذریعے سے ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے.